چلیے بھائی پڑھنا شروع کیجیے آپ حضرات۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. وفي حديث مالك بن انس رحمه الله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين. کی فضیلت اس روایت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس کام کی طرف جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ دو باتیں کہی کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں، تو جس عمل کے ذریعے یہ دونوں چیزیں تم کو حاصل ہوں وہ عمل تم کو بتا دوں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں ضرور بتا دیجیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود وضو کامل اور مکمل کرنا۔ مثال کے طور پر سخت ترین ٹھنڈا پانی ہے، بدن کو چھونے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ذرا سا پانی لیا، ہلکا سا چہرے پہ کچھ چپڑ لیا، ایک دو قطرے ٹپک گئے، بس ہو گیا۔ ایسے ہاتھوں میں چپڑ لیا، ذرا سا ڈالا، دو تین قطرے ٹپک گئے، وضو ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 3 مرتبہ اچھی طریقے سے چہرہ دھونا مسنون ہے، ہاتھ دھونا مسنون ہے، مکمل طریقے سے آپ نے ٹھنڈ کی پرواہ نہیں کی۔ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، لیکن وضو پھر بھی آپ نے کامل درجے کا کیا۔ تو یہ کامل درجے کا وضو آپ کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کے دل میں نماز کی اہمیت اور نماز کا شوق ہو، نماز کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ ایک نماز پڑھی تو دوسری کا انتظار نہیں، میں اثر پڑھ لی جلدی سے، اثر پڑھ لی تو مغرب کے انتظار میں وقت آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ نماز کا شوق ہو۔ آدمی جن چیزوں کا شائق ہوتا ہے ان کا منتظر ہوتا ہے اور جلدی سے جلدی ان کو پانا چاہتا ہے۔ تو نماز کے بعد دوسری نماز کا اشتیاق اور انتظار ہو اور وضو اعلیٰ درجے کا کیا جائے، تو ان دو کاموں کی وجہ سے 2 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک گناہوں کی معافی اور ایک درجات کی بلندی۔ سمجھ گئے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ اس بات 3 چیزیں ہیں، 2 عمل تو میں نے آپ کو بتا دی، تیسرا عمل یہ ہے کہ مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ ہونا۔ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ تو جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے اتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے، اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور اتنے کی درجات کی بلندی حاصل ہوگی۔ سمجھ گئے بھی؟ تو یہ 3 کام ہیں، 3 کاموں کو کرو گے تو ان 3 کاموں میں سے ہر کام کے نتیجے میں آپ کو 2 نعمتیں حاصل ہوں گی، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو مشقت کے باوجود وضو پورا کرنا، اور ایک مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا منتظر رہنا۔ فذالکم الرباط، یہی رباط ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، مصابرہ کرو اور جمے رہو۔ تو رباط کے لفظی معنی آتے ہیں میدان جہاد کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا،
اور اسلامی مملکت کی سرحد پر حفاظت کے لیے جمے رہنا، اس کا نام ہے رباط۔ تو فذالکم الرباط، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اس سرحد کے محافظ مجاہد کو جتنا ثواب ملے گا اسی جیسا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین کاموں کے کرنے والے کو بھی دیں گے، جو وضو اچھی طریقے سے کرتا ہو، اور جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہو، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہو۔ اس لیے فرمایا فذالک الرباط، یہی رباط ہے۔ یعنی قرآن میں جو فرمایا گیا ورابطو، تو ورابطو پر اصل عمل تو وہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر سرحدوں کی حفاظت کریں، لیکن یہ عمل بھی اسی عمل کے ساتھ ملحق ہے، اس پر بھی اسی جیسا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آیا سمجھ شریف میں آپ کو بھی؟ نہیں جی۔ یہاں ہے فذالکم الرباط، صرف ایک مرتبہ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لیکن مالک ابن انس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو ان کی روایت کے اندر یہ جملہ 2 مرتبہ، یعنی حضرت نے 2 بار فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، سمجھ گئے؟ یہ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ کی جو روایت ہے یہ مسلم شریف کے اندر ہے، جس میں 1 مرتبہ فذالکم الرباط ہے وہ بھی، اور جس میں 2 مرتبہ فذالکم الرباط ہے وہ بھی، یہ دونوں روایتیں مسلم شریف کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، سمجھ گئے بھی؟ وفی روایت ترمذی ثلاثاً، اور ترمذی شریف کے اندر یہ جملہ 3 مرتبہ ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، متفق علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے چھپے ہوئے گناہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ وضو کا ایک فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کا جھڑ جانا، گناہوں کا معاف ہو جانا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگلی وسلم، روایت کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو ان تمام اعضاء سے جن پر وضو کے اندر غسل یا مسح کی نوبت آتی ہے، ان تمام اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کی بوندوں اور قطروں کے ساتھ گناہ ٹپک جاتے ہیں نیچے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، اب المومن، یہ یوں فرمایا کہ مومن بندہ وضو کرتا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ فغسل وجہہ، بس جب وہ اپنا چہرہ وضو کے اندر دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے سے ہر گناہ باہر نکل آتا ہے۔ نظر الیہا بعینیہ، بھائی چہرے سے کیا گناہ کیا ہوگا اس نے؟ بھائی کہ دیکھو چہرے پر یہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور ان آنکھوں سے آدمی بدنگاہی کرتا ہے، تو اگر اس نے بدنگاہی کا گناہ کر رکھا ہے تو وضو کی برکت سے آنکھوں کے یہ گناہ دھل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ نظر الیہا بعینیہ، کہ اس نے کسی اجنبی عورت کی طرف آنکھوں سے دیکھا ہو، کیسے گرے گا یہ پانی؟ مع الماء، یہ گناہ پانی کے ساتھ نکل آئیں گے، یا یوں فرمایا مع آخر قطر الماء، پانی کی آخری بوند تک یہ گناہ ٹپکیں گے اور جھڑیں گے۔ فإذا غسل یدیہ، اور جب انسان اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، خرج من یدیہ کل خطیئۃ، تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل آتے ہیں۔ ہاتھوں کے کیا گناہ ہیں بھائی؟ کان بطشتھا یداہما، کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی اجنبی عورت کو پکڑا اور چھوا ہو، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ نکل آئیں گے۔ فإذا غسل رجلیہ، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے،
خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. تو اس کے پیر کے تمام گناہ نکل آتے ہیں. پیروں کے گناہ کیا ہے؟ مشتها رجلاه، یعنی اس کے پیر چلے ہوں کسی معصیت اور گناہ کے کام کے لیے. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ یہ وضو سے فارغ ہو کر تمام گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے. یہ جو گناہوں کی معافی کی بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس کو فرض نماز کا وقت مل جائے اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور خشوع کو بھی عمدہ بنائے، نماز کے رکوع کو بھی عمدہ بنائے، یعنی وضو بھی بہترین طریقے سے کرے اور نماز بھی اچھی طریقے سے پڑھے، تو اسے کیا ملے گا؟ الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ وضو اور نماز. نماز اور وضو یہ گناہوں کا کفارہ ہے. معلوم یؤتی کبیرۃ، جب تک کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. اس جملے کی بنیاد پر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا، وضو اور نماز سے اس کے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرتا ہے، اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بدستور اس کے ذمہ لگے رہیں گے، کیونکہ شرط معلوم یؤتی کبیرہ جب تک وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب. لیکن جمہور محدثین اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں. کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، ان اعمال کا یہ صلہ اور برکت کے ثواب معاف ہوتے ہیں. یہ ہر شخص کو حاصل ہے، صاحب کبیرہ کو بھی اور کبیرہ سے بچنے والے کو بھی. پھر معلوم یؤتی کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبائر معاف نہیں ہوں گے، کبائر تو توبہ ہی سے معاف ہوں گے، ان اعمال صالحہ کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے. چلو وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، کہتے دیکھو یہ کسی ایک نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ صاحب آج ظہر کی نماز بھی صورت ہوگی، مغرب میں ہوگی، فجر. الدہر کلہ، جب بھی اور جہاں بھی نماز پڑھے گا اور وضو کرے گا تب ہی اور وہی اس کو یہ نعمت حاصل ہوگی. کسی ایک نماز کے ساتھ خاص نہیں، جیسا عید کی نماز کے لیے جمعہ کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، جب بھی اور جہاں بھی وہ نماز پڑھے گا اور وضو کرے گا یہ نعمت اس کو ضرور حاصل ہوگی. وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور یہ نعمت حاصل ہوگی ہمیشہ، ہر زمانے میں اور ہمیشہ. چلیے وعنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. اس روایت کے اندر تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نے ایک بار وضو فرمایا. تو کیسے وضو کیا تھا؟ وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں. تو حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، گھٹنوں تک ہاتھ دھو لیے. ثم تمضمض، پھر حضرت نے مضمضہ فرمایا، واستنثر، اور استنثار فرمایا. دیکھو اصل چیز 2 سنتیں ہیں، استنشاق اور استنثار. ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، اور پھر اس پانی کو صاف کرنا، جھاڑنا، نکالنا یہ بھی سنت ہے. تو کہیں کہیں تو حدیث پاک کے اندر دونوں کو بیان کیا گیا، واستنشقا واستنثرا، کہ پہلے استنشاق فرمایا اور اس کے بعد استنثار فرمایا. اور کہیں کہیں استنشاق کو بیان کرنے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ استنثار کے بغیر
استنشاق کے بغیر استنثار ہو ہی نہیں سکتا. جب ناک میں پانی ڈالو گے تبھی تو اس کو جھاڑو گے باہر، اور جب ڈالنے تو نکالو گے کیا باہر. تو جب یہ کہہ دیا کہ ناک سے پانی نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالا بھی ضرور ہو گیا، تو اسی میں اس کا بیان آ گیا. تو یہاں جملے کے اندر دو سنت، ایک ظاہر ایک چھپی ہوئی ہے کہ پہلے آپ نے ناک میں پانی ڈالا تھا، پھر اس پانی کو جھاڑ کر کے صاف کروایا تھا. سمجھ گئے بھی. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر 3 مرتبہ حضرت نے اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ داہنا ہاتھ کوہنیوں تک دھویا. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کوہنیوں تک حضرت نے بائیں ہاتھ کو دھویا. ثم مسح برأسه، پھر حضرت نے اپنے سر کا مسح فرمایا. ثم غسل رجله اليمنى، پھر حضرت نے اپنے داہنے پیر کو 3 مرتبہ دھویا. ثم اليسرى ثلاثا، پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا. کس نے دھویا بھائی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا. کس کا عمل مذکور ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل لوگوں کے سامنے فرمایا، وضو کر کے دکھایا. اب فرماتے ہیں ثم قال، پھر فرمایا رأیت رسول اللہ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بھی اسی طرح وضو فرمایا تھا جیسے میں نے وضو کیا. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ حضور کا وضو کیسا تھا تو فرمایا کہ میری اس وضو کو دیکھ لے، بالکل حضور کے وضو کرنے کا انداز اور طریقہ یہی تھا جس طرح میں نے وضو کر کے آپ کو دکھایا ہے. ثم قال، پھر فرمایا من توضأ وضوئی ھذا، پیغمبر علیہ السلام، دیکھو اس قالہ کے فاعل حضور ہے. حضرت عثمان تو یہاں تک فارغ ہو گئے، اب حضور کی بات چل رہی. توضأ کا فاعل بھی کون ہے؟ حضور. توضأ نحو وضوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وضو کی طرح وضو فرمایا. ثم قال، پھر حضرت نے فرمایا من توضأ وضوئی ھذا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے گا، لا يحدث نفسه فیہما بشیء، کہ وہ اپنے دل سے ان دونوں رکعتوں میں کوئی بات نہ کرے، یعنی اپنا دل اور خیال کسی اور طرف نہ لے جائے، خیال اللہ کی طرف مرکوز رہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کیا ملے گا اس کو بھائی؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. متفق علیہ. ولفظہ للبخاری، مضمون یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. الفاظ میں معمولی درجے کا فرق ہے. یہ فرماتے ہیں ہم نے جو الفاظ یہاں آپ کے سامنے نقل کیے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو بخاری شریف کی روایت کے اندر ہیں. مسلم شریف کے الفاظ تھوڑا سا بدلے ہوئے ہیں. وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِ، اور اس روایت کی الفاظ بخاری شریف کے ہیں. چلو. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ اس فيحسن روایت کے اندر بھی یہی مضمون ہے جو گزشتہ روایت کے اندر ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو وضو کرے فیحسن وضوءہ، اور اچھی طرح وضو کرے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اور وہ اس نماز کی طرف متوجہ ہو اپنے دل سے بھی اور چہرے سے بھی، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، یعنی خشوع بھی اس کے اندر ہو اور خضوع بھی ہو. دیکھو خشوع کا تعلق سکون قلب سے ہے، خضوع کا تعلق سکون بدن سے، یعنی ظاہر بھی اس کا متوجہ الی اللہ ہو اور باطن بھی متوجہ الی اللہ ہو. تو کیا ہوگا؟ مگر یہ کہ جنت اس کے لیے واجب اور لازم ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ. دیکھو بھئی حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ اس میں بار بار درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کتنا بڑا خسارہ ہے. بار بار پیغمبر علیہ السلام کا نام آتا ہے لیکن ہمارے طلبہ درود پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ بڑی محرومی ہے. یہی تو خزانہ ہے. فضل حدیث کے فضائل میں سے فضیلت کی بنیاد ایک یہی ہے کہ اس فن کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ اس میں اس عظیم کام کو کرنے کا موقع بار بار ملتا ہے اور وہی آپ کریں نہیں تو آپ کو کیا فضیلت ملے گی؟ اس لیے جب بھی نام آئے چاہے 100 مرتبہ آئے سبق میں آہستہ آہستہ دل دل میں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو وضو کرے فیبلغ الوضوء، اور وضو کو انتہا درجے تک کرے، یہی فرمایا فیسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح کرے، اور پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو اچھی طرح کر کے اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو کیا ملے گا؟ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یدخل من ایہما شاء یدخل، وہ جس دروازے سے چاہے اس سے داخل ہو جائے۔ ھذا رواہ مسلم فی صحیحہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں اسی طرح نقل کیا ہے، اور حمیدی نے بھی اس کو افراد مسلم میں شمار کیا ہے، اور ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاصول میں بھی اسی طریقے سے نقل کیا ہے، اور محی الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے مسلم شریف کی حدیث کے آخر میں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر تو یہ بات اتنی ہے جتنی یہاں بیان کر دی ہے، لیکن یہی روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ اضافہ ہے، دیکھو کہ یہ دعا بھی پڑھے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پڑھنے کے بعد کیا پڑھے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین والحدیث الذی رواہ محی السنہ فی الصحاح، اور وہ حدیث جس کو امام محی السنہ نے صحاح کے اندر نقل کیا تھا، من توضأ فاحسن الوضوء الی آخرہ رواہ الترمذی فی جامع بعینہ۔ دیکھو یہاں صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ صاحب مصابیح پر ایک اعتراض فرما رہے ہیں کہ پہلی فصل کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت لائیں گے، تو جو ہم نے نقل کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت، لیکن مصابیح السنہ آپ پڑھیں گے تو وہاں روایت ترمذی شریف والی آپ کو ملے گی، یعنی صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ سے چوک اور سہم ہو گیا کہ انہوں نے مسلم شریف کی روایت کی بجائے وہاں پہ کس کو بیان کر دیا؟ ترمذی شریف کی روایت کو بیان کر دیا۔ ہم نے مشکات شریف کے اندر اس کی تصحیح کر دی، فرماتے صاحب مشکات کہ ہم نے وہی روایت یہاں رکھی ہے جو مسلم شریف کی ہے، اور ترمذی کی روایت کو ہم نے نہیں رکھا اس لیے کہ اس کا مقام لسان اور فصل ثابت ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ چلو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس حال میں کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ غرن اغرن کی جمع، غرن اغرو کی جمع، اغرو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، روشن۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی پر سفید ٹیکا اور نشان ہوتا ہے، اور محجل یہ تحجیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں روشن کرنے کے ہیں۔ اس گھوڑے کو محجل کہتے ہیں جس کے چاروں پاؤں جو ہے سفید ہوں، پورا بدن دوسرے کلر کا ہے اور پیر اس کے سفید ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محجل کہتے ہیں۔ یہ اچھا گھوڑا سمجھا جاتا ہے۔
یعنی یہ آئیں گے تو ان کی پیشانی بھی روشن ہوگی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی روشن ہوں گے، اور یہ روشنی کس وجہ سے ہوگی؟ وضو کی برکت سے ہوگی۔ میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی روشن ہوں گے وضو کی برکت سے۔ بس جو شخص تم میں سے یہ کر سکتا ہو کہ وہ اپنی سفیدی کو دراز کر لے فلیفعل، تو ایسا ضرور کرے۔ دراز کرنے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کی بجائے یہاں تک دھو لے، جیسے کہ ابو ہریرہ نے سمجھا تھا کہ روایت میں آیا کہ یہاں تک دھو رہے تھے جی، لیکن جمہور صحابہ نے بھی اس کا مطلب سمجھا ہے کہ تطویل کا مطلب ہے تکثیر، لمبا کر لے، جو لمبی ہوگی وہ کثیر ہوگی۔ تو اصل روایت کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے نور کو زیادہ کر سکتا ہو وہ کر لے۔ کیسے کرے گا؟ کثرت سے، بار بار وضو کرے گا، جتنی مرتبہ وضو کرے گا اتنے ہی نور کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، اسباب زیادہ ہوں گے تو مسبب بھی زیادہ۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نور بہت زیادہ حاصل ہو تو زیادہ سے زیادہ وضو کا اہتمام کیا۔ وعنہ قال وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم۔ مومن کا زیور قیامت کے دن وہیں تک پہنچے گا جہاں تک اس کی وضو کا پانی پہنچے گا۔